ردوہا علیہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی۔ اس کی بھی تعویل کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ نہیں وہ تو پوچھنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں، جیسے کہ آدمی جب یعنی بہت ہی گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر، تو اس سے ایک اپنائیت کا احساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات سیدھی وہی ہے کہ جو یعنی خام خواہ اس میں ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ غلبہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے، خام خواہ تعویل کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تھا کہ غزوہ احد میں تلوار پھینک کر بیٹھ گئے، جب محمد ہی قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اور کس کے لیے لڑنا ہے؟ حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لیے تھا، محمد کے لیے تو نہیں لڑنا تھا، لیکن ایک کیفیت طبیعت ہوتی ہے ایک وقت میں احساسات اور جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے۔ وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت، وہ بھی تلوار کھینچ کے بیٹھ گئے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں، انہوں نے پھر آ کے خطبہ دیا ہے، اور خطبے میں وہ آیت بھی پڑھی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ مَن كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ کوئی شخص اگر محمد کو پوجتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا، تو سن لے محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی اللہ کو پوجتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی، وہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو یہ غلبہ حال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز جو ہے یہ چھوٹ گئی ہے۔ بہرحال یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔